محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تکبر اور بڑائی اسی کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے المتکبر، بڑائی والا، الکبیر سب سے بڑا، المتعال سب سے بلند و بالا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں، اور یہ تکبر، بڑائی، یہ اسی کے شان کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو شخص ان میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ تکبر، بڑائی اور کبریائی یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص تکبر کرتا ہے، فخر اور غرور کرتا ہے، تو اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتایا کہ شیطان ابلیس کو جب اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اپنی بڑائی کی دلیل بھی دی اس نے، اپنی برتری کی دلیل بھی اس نے پیش کی کہ اے اللہ تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ میری برتری کی دلیل ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ دلیل بھی دی، فرمایا، اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ تھا تکبر، یہ تھی بڑائی، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو چکا ہے۔ تکبر کیا، انجام سامنے آ گیا، فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، کہ تو یہاں سے نکل جا، تیرے لائق نہیں تھا، تجھے چاہیے نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ اب تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا، اور یہ ذلت اور رسوائی قیامت تک تیرا مقدر ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ، تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ یعنی کہ جب بھی پڑھتے ہیں تو شیطان کے ساتھ اس کی یہ جو صفت ہے رجیم، اس کو ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ اللہ نے قیامت تک اسے مردود کر دیا، اس کو ذلت اور رسوائی اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی۔ کیا تکبر، انجام کیا ہوا کہ قیامت تک ذلت اور رسوائی، پھر ہمیشہ کے لیے آگ اور ذلت کا عذاب۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمانوں اور زمین کی بڑائی اسی کے لائق ہے، جو بلند و بالا ہے، جو متکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے، یہ مخلوق کے لائق نہیں ہے۔ تکبر کی بہت زیادہ ہولناکیاں ہیں، کچھ صورتیں آج ہم بیان کریں گے۔ ہولناکی اس سے بڑی کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہے۔ اور جن قوموں نے تکبر کیا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی دعوت کے سامنے تکبر کیا انہوں نے، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے، ان کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن تکبر کی کچھ صورتیں آج ہم ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ اکڑ کر چلتا ہے۔ وَلَا
تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ زمین ولا تمشی فی الارض، یعنی کہ اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا بیان شمائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو انداز بیان کیا گیا ہے وہ یمشی ہونا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکساری کے ساتھ چلتے تھے۔ مقام، مرتبہ، فضیلت اللہ تعالیٰ نے کتنی عطا فرما رکھی ہے، لیکن جب چلتے تھے وہ یمشی ہونا، وہ انکساری کے ساتھ چلتے تھے۔ ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب، کہ ان کی چال ایسی ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ سیدھے چل رہے ہوتے سیدھی جگہ سے تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی کہ چلنے میں اتنی انکساری اور تواضع تھا، اتنی انکساری کے ساتھ چلتے تھے کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے صحابہ نے، کہ ان کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی۔